السلام علیکم عزیز دوستوں، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب پر خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ کے امتحانات تمام جو پیپر دیا ہے اپنے وہ سب اچھا گیا ہوگا، اور انشاءاللہ اگلا پیپر جو اردو ہوگا وہ بھی اچھا جائے گا۔ تو آج ہم آپ کے سامنے +2 کا کشاں اردو جس کا ایگزام ہونا ہے 9 تاریخ کو، میں اس کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ہم نے اس کو ماسٹر نوٹ کا نام دیا ہے۔ اس میں سے میرے خیال سے اچھا خاصا سوال آ جاتا ہے۔ اس میں آپ کو سبق کا نام پوچھ دیتا ہے کہ یہ کہانی کس کی ہے، یہ پوچھ دیتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ جیسے پوچھ دے گا نذیر احمد کی کہانی کیا ہے تو یہ خاکہ ہے۔ پوچھ دے گا نذیر احمد کی کہانی کے مصنف کون ہیں تو مرزا فرحت اللہ بیگ ہے۔ اس طرح کے سوالات اکثر آتے ہیں اور بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو یہ اگر آخر میں آپ اس طرح کا نوٹس پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے، تو پھر آپ کو اچھے نمبرات آئیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ دیکھیے یہاں سبق کا نام لکھا ہوا پہلے میں، دوسرے میں صنف یعنی یہ ہے کیا، مضمون ہے، خاکہ ہے، انشائیہ، داستان، افسانہ، ناول، مرثیہ، قطع تاریخ، گیت کیا ہے، یہ سب نیچے لکھا ہوا پورا۔ اور یہاں مصنف یا شاعر کون ہے، اس کے رائٹر، اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھ لیجیے آپ یہاں سبق کا نام نذیر احمد کی کہانی۔ آپ کی کتاب میں پہلا سبق جو ہے اس کا نام ہے نذیر احمد کی کہانی۔ یہ کیا ہے؟ یہ خاکہ ہے۔ کیا ہے؟ خاکہ ہے۔ اس کو خاکہ بھی لکھتے ہیں، کاف ہے کے ساتھ بھی اور الف کے ساتھ بھی۔ تو یہ خاکہ ہے نذیر احمد کی کہانی، اور اس کے مصنف ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ کون ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی اور کچھ میری زبانی، پورا نام ہے اس کا۔ اس طرح مٹی کا تیل، یہ کیا ہے؟ مضمون ہے۔ کیا ہے؟ مٹی کا تیل مضمون ہے، اور اس کے مصنف کون ہے؟ خواجہ حسن نظامی۔ کون ہے اس کے؟ خواجہ حسن نظامی اس کے مضمون نگار ہیں۔ اسی طرح دیکھیے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، اس کے مصنف کیا ہے؟ یہ تو یہ مضمون ہے۔ کیا ہے؟ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، یہ مضمون ہے، اور یہ سید سلیمان ندوی کا ہے۔ کس کا ہے؟ یہ سید سلیمان ندوی کا ہے۔ اسی طرح انشائیہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی مضمون ہے، اور اس کے مصنف کون ہے؟ وزیر آغا ہے۔ انشائیہ کیا ہے کہ مصنف کون ہے؟ وزیر آغا ہے۔ اسی طرح دیکھیے ہجرت، ہجرت کیا ہے؟ تو ہجرت انشائیہ ہے۔ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت انشائیہ ہے، اور اس کے مصنف کون ہے؟ احمد جمال پاشا ہیں۔ کون ہے اس کا مصنف؟ احمد جمال پاشا اس کے مصنف ہیں۔ اسی طرح دیکھیے باغ و بہار، باغ و بہار کیا ہے؟ باغ و بہار داستان ہے، اور یہ کس کا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے، اس کے مصنف کون ہے؟ داستان نگار کون ہے؟ داستان کہنے والے کون ہے؟ لکھنے والے کون ہے؟ تو میر امن دہلوی ہیں۔ باغ و بہار داستان ہے، اور اس کے لکھنے والے یعنی مصنف میر امن دہلوی ہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ، یہ کیا ہے؟ ٹوبہ ٹیک سنگھ یہ افسانہ ہے، اور یہ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ افسانہ ہے، اور یہ سعادت حسن منٹو کا ہے۔ اسی طرح پرومس، پرومس کیا ہے؟ یہ بھی افسانہ ہے، اور یہ جیلانی بانو کا ہے۔ پرومس کیا ہے؟ پرومس بھی افسانہ ہے، اور یہ کس کا افسانہ ہے؟ یہ جیلانی بانو کا افسانہ ہے۔ دیکھیے آگے بھولے بسرے گیت، بھولے بسرے گیت کیا ہے؟ یہ بھی افسانہ ہے، اور یہ شفیع جاوید کا افسانہ ہے۔ بھولے بسرے گیت کیا ہے؟ یہ افسانہ ہے، اور یہ شفیع جاوید کا افسانہ ہے۔ اسی طرح ابراہیم سقا، ابراہیم سقا کیا ہے؟ یہ بھی افسانہ ہے، اور یہ سلام بن رزاق کا افسانہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ سلام بن رزاق کا افسانہ ہے۔ اسی طرح کیا ہے؟ غبار خاطر سے 3 خطوط، آپ کے کتاب میں ہے یہ 3 خطوط، یہ کیا ہے؟ خط ہے۔ کیا ہے؟ یہ غبار خاطر سے 3 خطوط اگر پوچھ دے یہ کیا ہے تو کیا لکھیں گے؟ خط ہے، اور یہ کس کا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے۔ کس کا ہے یہ؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے یہ۔
کس کا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد۔ اسی طرح اب آ گیا نظم۔ گفتگو کیا ہے؟ تو گفتگو یہ نظم ہے، کس کا ہے؟ اس کے نظم نگار کون ہے؟ اس کے شاعر کون ہیں؟ تو علی سردار جعفری اس کے شاعر ہیں۔ کون ہے شاعر اس کے؟ علی سردار جعفری اس کے شاعر ہیں۔ میرا سفر کیا ہے؟ تو میرا سفر بھی نظم ہے، اور یہ علی سردار جعفری کا نظم ہے۔ میرا سفر کیا ہے؟ یہ نظم ہے، اور یہ علی سردار جعفری کی نظم ہے۔ کھیتی کیا ہے؟ یہ بھی نظم ہے، اور یہ عمیق حنفی کی نظم ہے۔ یہ کھیتی کیا ہے؟ نظم ہے، اور یہ کس کی نظم ہے؟ عمیق حنفی کی نظم ہے یہ۔ اسی طرح برق کلیسا کیا ہے؟ تو برق کلیسا یہ نظم ہے، لیکن یہ ظریفانہ نظم ہے۔ کیا لکھیں گے؟ ظریفانہ نظم ہے۔ اکبر الہ آبادی، برق کلیسا اور ظریفانہ نظم، اس میں سے ضرور کوشچن آتا ہے ایک آدھ۔ تو ظریفانہ برق کلیسا کیا ہے؟ تو یہ ظریفانہ نظم ہے۔ برق کلیسا کے مصنف کون ہے؟ تو اکبر الہ آبادی ہے۔ اکبر الہ آبادی کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو برق کلیسا ہے، یعنی گھما کر کے کسی طرح سے بھی پوچھ سکتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے متشاعر۔ متشاعر کیا ہے؟ یہ ظریفانہ نظم ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ ظریفانہ نظم ہے، اور یہ ظفر کمالی کی نظم ہے۔ کس کا نظم ہے یہ؟ ظفر کمالی کی نظم ہے متشاعر۔ اسی طرح ہم نہیں جانتے، یہ کیا ہے؟ یہ جدید اطالوی نظم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جدید اطالوی نظم ہے، یعنی اٹالین نظم ہے یہ۔ اور یہ اس کے رائٹر کون ہے؟ یوجینو مونتالے اس کے رائٹر ہیں۔ کون ہے جدید اطالوی نظم کے رائٹر؟ یوجینو مونتالے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ ذرا دیکھیے آگے، دائم پڑا ہوا۔ اب دیکھیے غزل آ گیا۔ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، یہ پوچھ دیتا ہے اس طرح سے، اور کہتا ہے کہ آپ اس کے شاعر کون ہیں یا کس کی غزل ہے، کا شعر ہے یہ۔ تو یہ بھی سب یاد کر لیں گے۔ یہ آپ ایک دن میں اگر اس کو یاد کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اگر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں 1 2 بار 3 بار، تو آپ کو بہت اچھا نمبر آ جائے گا۔ میری امید ہے کہ اس نوٹ سے صرف آپ کو کم سے کم 20 نمبر آ جائیں گے۔ کم سے کم 20 نمبر کا سوال آپ کا حل ہو جائے گا۔ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، اس میں کیا ہے؟ یہ غزل ہے۔ کیا ہے؟ یہ غزل ہے، اور اس کے شاعر کون ہے؟ مرزا غالب ہیں۔ کون ہے یہ؟ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، یہ کیا ہے؟ غزل ہے، اور یہ غالب کی غزل ہے۔ آگے دیکھیے، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی۔ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، یہ بھی کیا ہے؟ غزل ہے، اور یہ کس کی غزل ہے؟ مرزا غالب کی غزل ہے یہ۔ اس طرح ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا، یہ بھی کیا ہے؟ غزل ہے، اور یہ یگانہ چنگیزی کی غزل ہے۔ یہ کس کی غزل ہے؟ یگانہ چنگیزی کی غزل ہے۔ ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا، پہلے ہی شعر پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ کس کا شعر ہے، یہ کس شاعر کا ہے۔ یہ تو یاد رہے گا تو آپ لکھ دیں گے، بنا دیں گے۔ مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی غزل ہے، اور یہ یگانہ چنگیزی کی غزل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، یہ کس کی غزل ہے؟ یہ یگانہ چنگیزی کی غزل ہے۔ آگے دیکھیے، اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایہ پڑ گیا، اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایہ پڑ گیا، یہ بھی کیا ہے؟ غزل ہے، اور یہ خلیل الرحمن اعظمی کی غزل ہے۔ سوال کیسے پوچھتا ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی کی یہ شعر کس کی غزل کا ہے؟ اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایہ پڑ گیا، یہ کس کی غزل کا شعر ہے؟ تو خلیل الرحمن اعظمی کا شعر ہے یہ۔ ہم بانسری پر موت کی گاتے ہیں رہے نغمہ تیرا، ہم بانسری پر موت کی گاتے رہے نغمہ تیرا، یہ کیا ہے؟ یہ غزل ہے۔ کیا ہے؟ یہ غزل ہے، اور اس کے مصنف کون ہے؟ اس کا شاعر کون ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی ہے۔ کون ہے؟ غالب کی 2 غزل، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، یہ دونوں غالب کی غزل ہے۔ اسی طرح ادب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا، مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، یہ 2 غزل ہے، اور یہ دونوں غزل کس کی ہے؟ یگانہ چنگیزی کی ہے۔ آگے دیکھیے، اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایہ پڑ گیا، ہم بانسری پر موت کی گاتے رہے نغمہ تیرا، یہ دونوں 2 غزل ہے، اور یہ کس کی ہے دونوں؟ خلیل الرحمن اعظمی کی غزل ہے۔ آگے دیکھیے، غم ارشد۔ غم ارشد کیا ہے؟ یہ قطع تاریخ ہے۔ یہ کیا ہے؟
قطع تاریخ ہے اور یہ کس کا ہے؟ عطا کاکوی کا ہے۔ کس کا ہے یہ؟ عطا کاکوی کی یہ نظم ہے جس کا نام ہے، یہ قطع تاریخ ہے، یہ غم ارشد نام ہے اس کا، عطا کاکوی نے لکھا تھا۔ آگے دیکھیے، دو تاریخیں، یہ بھی کیا ہے؟ قطع تاریخ ہے۔ کیا ہے یہ؟ قطع تاریخ ہے، اور یہ واحد نظیر نے لکھا ہے، اور یہ جو ہے مولانا نظام الدین صاحب جب امیر شریعت پٹنہ بنے تھے اسی وقت یہ ان کے لکھا گیا تھا قطع تاریخ، ان کے مسند نشینی کے موقع پہ یہ قطع تاریخ لکھا گیا تھا۔ اور یہ غم ارشد یہ قطع تاریخ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے اپنے جوان بیٹے کی موت پر لکھا تھا قطع تاریخ۔ آگے دیکھیے، یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر، یہ کیا ہے؟ مرثیہ ہے، اور یہ کس کا ہے؟ یہ میر انیس کا مرثیہ ہے۔ کس کا ہے یہ؟ یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر، یہ کیا ہے؟ یہ مرثیہ ہے، اور یہ کس کا ہے؟ میر انیس کا ہے۔ میں یونیورسٹی میں کیا ہے؟ تو یہ خود نوشت ہے، اور یہ احسان دانش کا ہے۔ کیسے پوچھتا ہے میں یونیورسٹی میں کیا ہے؟ آپشن دے دے گا 4، خود نوشت، قطع، داستان، افسانہ، تو کیا لکھیں گے؟ خود نوشت۔ پوچھے گا میں یونیورسٹی میں کے مصنف کون ہے؟ تو میں یونیورسٹی میں کے مصنف کون ہے؟ احسان دانش ہیں۔ کون ہے؟ احسان دانش ہیں۔ چلیے آگے دیکھیں، فسانہ عجائب کیا ہے؟ تو یہ داستان ہے۔ سوال پوچھے گا فسانہ عجائب کیا ہے؟ تو یہ داستان ہے۔ فسانہ عجائب کے مصنف کون ہے؟ تو مرزا رجب علی بیگ سرور ہیں۔ مرزا رجب علی بیگ سرور کی کون سا سبق اس آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو فسانہ عجائب، یعنی اس میں سے ہر سوال میں سے 3 سوال بن سکتے ہیں، ہر ایک چیپٹر سے 3 سوال بن سکتے ہیں اس کے، آپ دیکھ لیں گے ضرور۔ اب آگے دیکھیں، فسانہ عجائب کیا ہے؟ یہ داستان ہے، اور یہ مرزا رجب علی بیگ سرور کا داستان ہے۔ یہ کوارنٹین کیا ہے؟ کوارنٹین بھی افسانہ ہے، اور یہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے۔ کوارنٹین کیا ہے؟ یہ افسانہ ہے، اور یہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ ہے۔ اس طرح کامل انقلاب کیا ہے؟ تو کامل انقلاب خطبہ ہے، اور یہ کس کا ہے؟ جے پرکاش نارائن کا ہے۔ کامل انقلاب کیا ہے؟ یہ خطبہ ہے، اور یہ جے پرکاش نارائن کا خطبہ ہے۔ یہ آوارہ کیا ہے؟ آوارہ یہ نظم ہے۔ شکست زندہ کا خواب، شکست زندہ کا معنی جیل ہوتا ہے، قید خانہ۔ شکست زندہ کا خواب کیا ہے؟ یہ نظم ہے، اور یہ کس کا ہے؟ جوش ملیح آبادی کی نظم ہے۔ یہ شکست زندہ کا خواب کیا ہے؟ نظم ہے، اور یہ کس کی ہے؟ جوش ملیح آبادی کی نظم ہے۔ آوارہ کیا ہے؟ آوارہ بھی نظم ہے۔ آوارہ کیا ہے؟ آوارہ نظم ہے، اور یہ کس کا ہے؟ اسرار الحق مجاز کا یہ نظم ہے۔ اسرار الحق مجاز کی نظم ہے یہ۔ کون؟ آوارہ اور شکست زندہ کا خواب، یہ دونوں کیا ہے؟ نظم ہے، اور یہ اسرار الحق مجاز کا نظم ہے۔ آگے دیکھیے، اگر باہر پس کے گھر سو موہن یک قدم نکلے، یہ کیا ہے؟ یہ غزل ہے، اور یہ ولی دکنی کی غزل ہے۔ کس کی غزل ہے؟ یہ ولی دکنی کی غزل ہے۔ کوچ یار عین کاسی ہے، کوچ یار عین کاسی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی غزل ہے، اور یہ ولی دکنی کی غزل ہے۔ اصل میں یہ پرانی اردو زبان ہے، اسی لیے اس طرح کا لگ رہا ہے۔ یہ کچھ ہے یار عین کاسی ہے، یہ کیا ہے؟ غزل ہے، اور یہ ولی دکنی کی غزل ہے۔ یہ کاش یوں تیرا نہ یہ آئینہ دل ہوتا، یہ کیا ہے؟ یہ غزل ہے، اور یہ راسخ عظیم آبادی کی غزل ہے۔ کاش یوں تیرا نہ یہ آئینہ دل ہوتا، یہ کیا ہے؟ غزل ہے، اور یہ کس کا ہے؟ راسخ عظیم آبادی کی غزل ہے۔ یہ ہوئے ہیں پیر ہم اب دیدنی رونق ہمارا ہے، ہوئے ہیں پیر ہم اب دیدنی رونق ہمارا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ غزل ہے، اور یہ راسخ عظیم آبادی کی غزل ہے۔ یہ آگے دیکھیے، تضحیک روزگار کیا ہے؟ یہ تو تضحیک روزگار یہ قصیدہ ہے، اور یہ مرزا محمد رفیع سودا کا ہے۔ کس کا ہے یہ؟ مرزا محمد رفیع سودا کی یہ کیا ہے؟ یہ غزل ہے۔ کیا ہے نام؟ یہ مرزا محمد رفیع سودا کی یہ غزل ہے۔ کیا نام ہے؟ تضحیک روزگار۔ کیا نام ہے؟ تضحیک روزگار نام ہے اس غزل کا، اور اس کے کون ہے رائٹر؟ مرزا محمد رفیع سودا اس کے رائٹر ہیں، یعنی
اس قصیدہ گو جو ہے مرزا محمد رفیع سودا ہیں۔ اسی طرح دیکھ لیجئے ساتھی ہاتھ بڑھانا کیا ہے، یہ ساتھی ہاتھ بڑھانا یہ گیت ہے، کیا ہے یہ ساتھی ہاتھ بڑھانا کیا ہے یہ گیت ہے۔ اور اس کے مصنف کون ہے؟ اس کے مصنف ہے ساحر لدھیانوی۔ کون ہے یہ؟ اس کے مصنف کون ہے؟ تو اس کے مصنف ہیں ساحر لدھیانوی، اس کے مصنف ہیں۔ اور اسی طرح تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، یہ کس کی نظم گیت ہے؟ کس کا گیت ہے یہ؟ ساحر لدھیانوی کا گیت ہے یہ بہت اچھی گیت ہے یہ۔ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ یہ دھول کا پھول ایک فلم ہے جس کا یہ گانا ہے، یہ بڑا اچھا گانا ہے یہ۔ اور ساتھی ہاتھ بڑھانا شاید یہ مزدور فلم کا گانا ہے یہ ساحر لدھیانوی کا۔ تو یہ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا، اچھا ہے ابھی تک تیرا کچھ نام نہیں ہے، تجھ کو کسی مذہب سے کوئی کام نہیں ہے، جس علم نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے اس علم کا تجھ پر کوئی الزام نہیں ہے، تو بدلے ہوئے وقت کی پہچان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ یہ پوری نظم ہے یہ، آپ کے کتاب میں یہ آخری سبق ہے، اگر پسند آیا ہو تو آپ اس سبق کو پھر سے ایک بار اپنی کتاب میں پڑھ لیں گے، بہت اچھا گیت ہے یہ۔ اور یہ جو ہے ساتھی ہاتھ بڑھانا، ہم محنت والوں نے جب بھی مل کر قدم بڑھایا، ساگر نے رستہ چھوڑا پربت نے سیس جھکایا، فولادی ہیں سینے اپنے فولادی ہیں باہیں، ہم چاہیں تو پیدا کر دیں چٹانوں میں راہیں۔ بہت زبردست گیت ہے یہ، بہت زبردست، یہ ساحر لدھیانوی کے لکھا ہوا ہے ساتھی ہاتھ بڑھانا۔ تو اس طرح آپ کا یہ آج کا ماسٹر نوٹ کمپلیٹ ہوا، اور آپ جو ہے اپنے درخواست جو ہے آپ لکھیں گے، آپ کا سبجیکٹیو کوشچن میں دوسرا نمبر کوشچن جو آتا ہے وہ درخواست یا آپ کو خط لکھنا ہوتا ہے، تو آپ میری بات اگر مانیں تو آپ خط نہیں بلکہ درخواست لکھیں گے، کیونکہ 2-3 لائن میں آپ لکھ لیں گے اور آپ کو فل مارکس مل جائے گا۔ تو آپ اس ماسٹر نوٹس کو آپ ضرور پڑھیں گے، آپ اس کو دیکھیں گے اور اس کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیں گے، یہ تمام سبق اور یہ کیا ہے اور اس کے لکھنے والے کیا ہیں، اسی کو الٹ پلٹ کر کے سوال کرتا ہے، بہت سارا سوال ہوگا، یعنی کہ یہ جتنا لائن ہے یہ اتنا لائن کا آپ سوال، ممکن ہے کہ اتنا لائن سوال آپ کو آ جائے، اتنے سوال آ جائیں، یعنی 20 سے 30 سوالات ہو سکتا ہے کہ اسی سے آ جائے آپ کو، مطلب یہ آبجیکٹیو میں، اور سبجیکٹیو بھی ممکن ہے کہ اس میں سے بہت سارا سوال جیسے پوچھ دے گا کہ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، یہ کس کا گیت ہے؟ تو یہ لکھیں گے کہ ساحر لدھیانوی کا گیت ہے۔ طرح ساتھی ہاتھ بڑھانا کس کا گیت ہے؟ تو لکھیں گے کہ کس کا گیت ہے؟ یہ ساحر لدھیانوی کا ہے۔ اسی طرح شکست زندہ کا خواب نظم کن کی ہے؟ تو آپ لکھیں گے جوش ملی آبادی کا۔ میں یونیورسٹی میں کیا ہے؟ تو یہ خود نوشت ہے۔ مطلب یہ آپ کو سبجیکٹیو میں اور آبجیکٹیو میں دونوں جگہ کام آئیں گے۔ تو اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ ایگزام دے کر کے آئیں گے تو بتائیں گے، اور آپ اگر ایگزام دے کر کے آئیں تو مجھے کوشچن ضرور دیں تاکہ میں آپ کو اس کا آنسر کی بتا دوں، یعنی آپ کو اس کا حل میں دے دوں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔